दादी को हम पहले मुबारकबाद दें जिसका आखिरी बेटा इस वक्त उसकी ईद है आया है और उसका ज़हूर जल्दी हो, तो शहज़ादी कौनैन के हवाले से मैं जश्न शुरू करूँगा। शहज़ादी आलमियान खुश हो जाएं कि वो मैं खिताब कर रहा हूँ ये मुसलमानों से जो ले सजदा दे सजदा करके अहले बैत की दुश्मनी में लगे हुए हैं। मैं उनसे मिसरे में पढ़ रहा हूँ कि सबूत हक़ तेरा सजदा तेरी जबी तो नहीं, सबूत हक़ तेरा सजदा तेरी जबी तो नहीं, ये तेरा वहम गुमा है तेरा यकीन तो नहीं, ये तेरा वहम गुमा है तेरा यकीन तो नहीं। मिसरे सुनो मुबारक भाई, मिसरे पेश कर रहा हूँ। सबूत हक़ तेरा सजदा तेरी जबी तो नहीं, ये तेरा वहम गुमा है तेरा यकीन तो नहीं। अब ये जो कैमरे के लिटरेचर से पूरी दुनिया में मेरी आवाज पहुंच रही है, सलामत रहें जलालपुर के इस सजादारी को दुनिया में आम करने वाले शेर जहां तक पहुंच रहा है, मैं पैगाम दे रहा हूं, मैं फातिमा हूं, मैं फातिमा हूं। सबूत हक़ तेरा सजदा तेरी जबी तो नहीं, ये तेरा वहम गुमा है तेरा यकीन तो नहीं। मैं फातिमा हूं, सदाकत पे वो दलील हूं मैं, अगर मैं कह दूं खुदा है तो है, नहीं तो नहीं। अगर मैं कह दूं जिंदाबाद जिंदाबाद या जाफर भाई की वजीफ आपने पढ़ी है कि नहीं है, तो मुझे ये मिसरे याद आए। मैं फातिमा हूँ, क्या उम्दा रदीफ का सर्फ किया है कि नहीं है जाफर भाई ने, क्या और पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में ये पढ़ा जाता है, आज भी पढ़ा जाता है। लेकिन ये मिसरे मुझे याद आए कि मैं फातिमा हूँ, सदाकत पे वो दलील हूँ मैं, अगर मैं कह दूं खुदा है तो है और नहीं तो नहीं, अगर मैं कह दूं खुदा है तो है, नहीं तो नहीं। अच्छा, आजकल एक बड़ा मसला है जी चाह रहा है, मजमा जब तक आ रहा है मैं थोड़ा सा जलालपुर में 2-4 मिनट बातें कर लूं। हाँ, मिसरे पे मैं कह के लाया हूं, मैं अभी पढ़ दूं। हाँ, तो जब आप पढ़ाइएगा मुबारक भाई, जब कह देंगे पढ़ना है मैं पढ़ने लगूंगा, जब कह देंगे बैठ जाना है मैं बैठ जाऊंगा, जब कह देंगे चुप हो जाना है मैं चुप हो जाऊंगा, जब कह देंगे नारा लगाना है मैं नारा लगाने लगूंगा। कन्वीनर है भैया, जो कहेंगे वो मैं करूंगा। तो और मैं इसीलिए आया हूँ, यहाँ कोई नखरा तो दिखाना है नहीं, यहाँ तो अपने घर में हम आए हैं, तो जो हमारे बुजुर्ग कहेंगे जिसमें, और एकदम मैं अपने घर की तरह बातें भी करूंगा। अब एक बात जफर भाई करने का जी चाह रहा है, असल में बीमारियां जब पैदा होती हैं तो वाजिब हो जाता है कि उनका इलाज भी किया जाए, और वायरल है तो वैक्सीन भी ढूंढी जाए। अलबत्ता अगर बीमारी और वैक्सीन दोनों को बिजनेस बनाना है तो वो एक अलग मसला है। तो बीमारी एक ये हुई है कि कुरान करीम के 26 आयतें जो हैं वो कुछ आपको कुछ ज्यादा बेचारा, हालांकि वो यतीमुल अक्ल, वो बेचारा मिस्कीनुद दमाग, वो बेचारा मखबूतुल हवास, वो आयत क्या जाने और कुरान क्या जाने, किसी ने लिख के देवे दिया है कि 26 आयतें हैं, मगर जैसे ही उसने ये कहा कि कुरान करीम का गुस्ताखी जैसे उसने की, तो ये हुआ कि कुरान के गुस्ताख को जिंदा रहने का हक नहीं। गलत कह रहा हूं मैं, सबने कहा ना, शिया ने भी कहा, सुन्नी ने भी कहा, जितने ने कहा सबने कहा कि कुरान के गुस्ताख को जिंदा रहने का हक नहीं। अब यहीं से ये महफिल नूर है, साहिब अल असर व ज़मान का जश्न है, मुझे इजाजत दिए एक जुमला, कथा तो आपने उठा दिया जफर भाई, जितना अच्छा सुनिएगा उतनी जल्दी पढ़ा दूंगा, वरना यही दोनों महफिलें पढ़िएगा। चंदन याद रखो, अब मैं मिसरे पढ़ रहा हूँ, सुन लो। हाँ, कह दो जो कुछ कहना है। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये बात सुन लीजिएगा। अब जुमला यहां से उठाइए भाई कि अगर कुरान सामित का कोई गुस्ताख कुरान के साथ गुस्ताखी करे तो हर मुसलमान कहता है वाजिबुल कत्ल। 1500 साल से हम भी यही कह रहे हैं कि कुरान सामित के भी गुस्ताख को जीने का हक नहीं, कुरान नातिक के गुस्ताख को भी जीने का हक नहीं है। और कुरान की आयतें बदली जाएंगी। देखिए, कोई भी किताब तब बदली जाती है जब कैरेक्टर बदला गया हो। मैं 2-4 मिनट, अभी तो मजमा आ रहा है, जरा सा बात करूंगा। मैं दुनिया के तमाम मज़ाहिब की बात कर रहा हूं, मूसा और तौरात, ईसा और टेस्टामेंट, मोहम्मद और कुरान, बुद्धम शरणम गच्छा, अष्टम मार्ग और महात्मा बुद्ध, रामचरित मानस और हमारे श्री रामचंद्र जी। किसी भी मजहब को समझना हो तो 2 चीजें होती हैं, द मैसेज एंड द पर्सनालिटी। किताब को लाने वाला कौन है, किताब कह क्या रही है। अगर दोनों में संतुलन किया जाए और अध्ययन किया जाए तो अगर समानता पाई जाए तो धर्म सिद्ध है, और अगर समानता न पाई जाए तो धर्म भ्रष्ट है।
श्री रामचंद्र जी का चरित्र रखिए, रामचरितमानस रखिए। हाशिम रजा होता तो जरा मैं और गहराई में जाके बात करता कि अगर दोनों का अध्ययन कीजिए, दोनों में समानता पाई जाए तो मजहब सच्चा, अगर असमानता हो तो मजहब झूठा। मूसा का कैरेक्टर लाइए और उनके साथ तौरात को पढ़िए, अगर दोनों में सच्चाई हो तो मजहब सच्चा वरना झूठा। ईसा का कैरेक्टर लाइए, इंजील लाइए, अगर वो दोनों किताबें एक कहें तो फिर मजहब सच्चा वरना झूठा। मोहम्मद की जिंदगी ले आइए, कुरान की आयतें ले आइए, अगर दोनों एक हैं तो मजहब सच्चा वरना झूठा। अब मैं आपसे जिम्मेदारी से कह रहा हूं, दुनिया की बड़ी लाइब्रेरीज में मैंने सर्वे किया है। वाशिंगटन में मौजूद कांग्रेस लाइब्रेरी, जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, उसके जो उर्दू लिटरेचर पे मैंने पूरी किताब लिखी है, जो पड़ोसी मुल्क से छपी है वो पूरी किताब, और उसमें भी मैंने ढूंढ डाला कि किसी भी मजहबी पेशवा की वो किताब आज तक मिली ही नहीं जो उसकी जिंदगी में उसके सीने पे नाजिल हुई थी। हमने ओरिजिनल तौरात नहीं देखी, सिर्फ कुरान के कहने पे यकीन किया। हमने ओरिजिनल इंजील नहीं देखी, कुरान के कहने पे माना। पूरी दुनिया ने ओरिजिनल ज़बूर नहीं देखी, कुरान के कहने पे माना। श्री रामचंद्र जी की पुस्तक हमने नहीं देखी, हाँ वो प्राकृत थी, हमने संस्कृत में देखी, मगर मान लिया। तो दुनिया के जितने भी मजहब हैं, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी किताब वही है जो मेरे मजहबी रहनुमा के सीने पे नाजिल हुई। मगर इस मस्जिद से लेके इमाम बाड़े तक की कसम खा के कह रहा हूं, इस मेहराब से लेके इस मिंबर तक की कसम खा के कह रहा हूं, मस्जिद में हमारा एक भी बच्चा, चाहे वो 7 बरस का हो, एक भी बूढ़ा चाहे वो 70 बरस का हो, वो ये फख्र से कह सकता है कि मैं नमाज में वही सूरह अल-हम्द पढ़ रहा हूं जो मेरे मोहम्मद के सीने पे नाजिल हुआ। ये वही सूरा है जो अली ने 3 दिन की उम्र में खाना काबा में पढ़ा। ये वही सूरा है जो हुसैन ने 9 के सेना पढ़ा। ये वही सूरा है जिसे वक्त का हुसैन पर्दा गैब से पढ़ता हुआ आएगा। शायद इसीलिए एक मोहम्मद पर्दा गैब में मौजूद है कि जब आयतें निकालने की बात आएंगी तो वो सामने आ जाएगा। जब यजीद ने कुरान पे हमला किया था तो नेज़े वाला हुसैन दरबार में आके यजीद को खामोश कर गया था, और आज का यजीद जब हमला करेगा तो गैबत वाला हुसैन कुरान लेके आएगा और बताएगा कि कुरान की आयतों में तब्दीली नहीं हो सकती। आइए, इमाम ज़माना की ये महफिल है, मैं चाहूँगा कि यहीं से सिलसिला शुरू हो। मकामी कुछ शोरा और भी हैं, अभी एक उसके बाद में इंशाअल्लाह बैरूनी शोरा होंगे। मगर याद रखिएगा, मुबारक साहब भी पूरी दुनिया में जाते हैं, दुबई तक जाते हैं, मगर पहला कदम मुस्तफ़ाबाद के बाद नगपुरे रखेंगे, फिर उसके बाद वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ जाएंगे। तो हम भी तो पहला शायर तो यहीं मुस्तफ़ाबाद का लाएंगे ना, तभी तो बात बनेगी ना। ना लंबी छलांग लगाएंगे तो गिर पड़ेंगे, और फिर न हाथ बाग पे है न पा है रकाब में, वो वाला मामला हो जाएगा। इसलिए मैं उस पूरी तहजीब महफिल के साथ में यहाँ के शायर को आवाज़ दूंगा। बस 4 मिसरों के साथ आवाज़ देता हूँ। इमाम ज़माना की महफिल है, रास्ते 2 ही मेरे पास बचे हैं मौला। कसम खुदा की, हम लोग जब यहाँ आते थे तो अम्मा बस यही कहते थे, बाबू नदिया पे न जाओ। जफराबाद वालों का खतरा नहीं था, वहां जाएं तो मौलवी घाट, यहाँ जाएं तो ये नदिया पे न जाओ बाबू, एक दाएं डूबत बच गए रहे तो मामला ये रहता है। अब मैं इमाम ज़माना के हवाले से ये 4 मिसरों की जबान देखिएगा। रास्ते 2 ही मेरे पास बचे हैं मौला, फैसला आप पे छोड़ा है, जो कहिए कर दूं। रास्ते 2 ही मेरे पास बचे हैं मौला, फैसला आप पे छोड़ा है, जो कहिए कर दूं। या तो मिल जाए मुझे मेरे अरीज़े का जवाब, या तो मैं खुद को ही दरिया के हवाले कर दूं। या तो मिल जाए मुझे मेरे अरीज़े का जवाब। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। पे निशाना लगाया जा रहा है, कुरान पे हमला हो रहा है। मुझसे भाई मुबारक ने कहा कि बहुत अच्छी गुफ्तगू आप कर रहे थे, हालांकि वो कह रहे थे और कोई नहीं, इसलिए थोड़ा सा और आप कुरान के बारे में बात करें। अच्छा भाई, तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि देखिए, काबे पे हमला हो रहा है, कुरान पे हमला हो रहा है। अगर आप देखिए, गवर्नमेंट मैंने LLB पास किया था भाई साहब, PCSJ मैंने मेंस निकाल लिया था। इंटरव्यू इसलिए नहीं दिया था कि मेरा सिलेक्शन हायर एजुकेशन में हो गया था तो ज़रूरत नहीं पड़ी थी, उसकी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। किसी भी कोर्ट को हिंदुस्तान के शहरी की कोई अपील सुनने का राइट है, लेकिन अगर उसकी अपील
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से टकराए तो राइट नहीं है। कुरान करीम के बारे में अगर हम हिंदुस्तान की शहरी की बात करते हैं तो हमारा संविधान कहता है वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम लोग हिंदुस्तान की आवाम हैं और हिंदुस्तान की आवाम की बात एक होनी चाहिए। और आवाम की नुमाइंदगी का सबसे पहला हिंदुस्तान का पहला आदमी माना जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए कुरान के बारे में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्या राय है। तो मैं आपको पंडित शंकर दयाल शर्मा जी जो हमारे राष्ट्रपति थे, मैं उनकी एक नज्म का तर्जुमा सुनाता हूँ। नज्म उनकी अंग्रेजी में थी मगर मेरे पास ओरिजिनल रखी हुई है, मैं उसका तर्जुमा सुनाता हूँ। वो कहते हैं कुरान अमल की किताब थी, दुआओं की किताब बना दिया गया। पंडित शंकर दयाल शर्मा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो कह रहे हैं कुरान अमल की किताब थी, दुआओं की किताब बना दिया। कुरान जिंदगी देने वाली किताब थी, मुर्दों पे विरद करने वाली किताब बना दिया। फिर वो कहते हैं कुरान इंसानियत की हिदायत वाली किताब थी, मुसलमानों की हिदायत वाली किताब बना दिया। जब किसी भी मुल्क का प्रेसिडेंट ये कह रहा हो तो ये 2% के जिनका राशन कार्ड भी फर्जी है, आधार भी फर्जी है, उनकी क्या बात हो सकती है, आप मुझे बताएं। तो आइए कुरान के हवाले से मैंने 4 मिसरे पढ़े थे, अब आइए 4 मिसरे खाने काबा के हवाले से मेरे पड़ोस का दोस्त मीर तकल्लुम कहते हुए नजर आते हैं। ये बात मान लीजिए तकरार के बगैर, ये बात मान लीजिए तकरार के बगैर, मैशर न होगा 12वीं सरकार के बगैर। ये बात मान लीजिए तकरार के बगैर, मैशर न होगा 12वें सरकार के बगैर। कायम यहां सजाएंगे अब्बास का अलम, कायम यहां सजाएंगे अब्बास का अलम। काबा बना है इसलिए मीनार के बगैर। कायम यहां सजाएंगे अब्बास का अलम, कायम यहां सजाएंगे अब्बास का अलम। मैशर बना है वो काबा बना है इसलिए मीनार के बगैर। आइए, जब अभी शम्मे महफिल और परवाने और ज़िया की बात कर रहा था, तो आइए जो कुरान करीम में सूरह नूर है वो भी अल्लाह कह रहा है कि ये जो तुम उजाले देख रहे हो ये एक चिराग के हैं। ये चिराग जो देख रहे हो ये एक ताक में है, ये ताक एक दीवार में है, वो दीवार एक घर में है, उस ताक में तेल है, वो तेल सरकारी उलमा किराम तशरीफ ले आए, जैतून का है। वो जैतून न ज़मीन में है न आसमान में है, बस साबित है, और शाखें आसमान में फैली हुई हैं। साबित है मगर ज़मीन नहीं कहा है। देखिए अगर शजर होता तो ज़मीन कहता, शजरा है। तो आइए, अच्छा, और उसके बाद में उसमें एक फानूस है, जजाज है, मिशकात है। आप ये देखें तो ये बातें इशारा कर रही हैं कि ज़िया साहब के बाद में जनाब फानूस जरवली साहब को आवाज दी जाए। तशरीफ में सरकार अर्ज कर रहा था कि सदर का क्या रोल होता है पूरी शायरी की तारीख बदलने में। तो ये जो शहजादा गुल्लेस थे उनको पहली बार आगा रूही साहब ने बुलाया था। हम लोग सुल्तान मदारिस से महफिल सुनने के लिए गए, जागने की सकत नहीं होती थी, उम्र इतनी कम थी, मगर जिस वक्त गुल्लेस साहब को बुलाया तो एक शेर उन्होंने पढ़ा और 3 बार पढ़ा। और अलामत की शायरी उस वक्त का बड़ा शेर था। बाद में तो अलामत जो है वो धीरे धीरे तशबीह बन जाती है और फिर सीधा लफ्ज बन जाती है। वो अलामतें पुरानी होने लगती हैं तो लफ्ज बन जाती हैं, और ऐसे ही नई चीज लाने में दुश्वारी होती है। तो वो शेर लाए थे और मजमे में सन्नाटा, और साहब जैसे ही ताहिर साहब सदारत की मसनद से उठ के एक कैफियत तारी और झूमने लगे और नारा लगा दिया उन्होंने, कहा कि ऐसा शेर हमारे रसाई अदब में पहली बार आया है। अब वो साहब उनका झूमना था, सदर की दाद देने का अंदाज था कि पूरे साहब उसके बाद में उन्होंने कम से कम 12 मरतबा वो शेर पढ़ा होगा। अब उसके बाद से आगा रूही साहब ने मुसलसल निजामतें की, फिर जश्न कायम उन्होंने कायम किया, उसमें वही शेर वो पढ़ते थे उनका। वो शेर सुन लीजिए कि सदर का और नाजिम का दोनों को मिला के कितना बड़ा किरदार होता है, इसलिए कि निजामत जो है वो सदारत के इशारे का नाम है, सदारत के इजाजे का नाम है। तो मैं इस वक्त जो है वो मिसरा पेश कर रहा हूं, वो शेर जो उस वक्त उन्होंने पढ़ा था और सामीन ने पहली दूसरी बार में नहीं तरसील कर सके थे, और उसके बाद चूंकि 2 उलमा ने उठ के उसकी दाद दी थी तो शेर पहुंचा था, गिरा तो तीरों पे उठा तो नौ के नेजा पे, गिरा तो तीरों पे उठा तो नौ के नेजा पे, जमी पे आता भी कैसे के आसमान था वो, जमी पे आता भी कैसे कि आसमान था वो। तो कभी कभी एक शेर जो है वो शायर की जिंदगी भी बदल देता है और पूरा माहौल बदलता है। इसी तरीके से इस साल एक शेर आया मैं पेश कर रहा हूँ। इकबाल अशर कभी महफिल में नहीं गए, लेकिन लोगों ने इसरार किया, एक महफिल में आए और एक शेर पढ़ दिया। चंदन जफर देखो भाई शेर में पेश कर रहा हूँ।
شعر سنیے، بس ایک شعر کہ سر پٹکتی ہوئی موجوں کو تلاتم نہ کہو، بس ایک شعر پیش کر رہا ہوں. پھر آپ کا ابھی ادھر سے جو وہ ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں کہ صاحب اسٹوک جو ہوتا ہے، وہ آیا نہیں کہ تب کیا کہو. سر پٹکتی ہوئی موجوں کو تلاتم نہ کہو. شعر پیش کر رہا ہوں، جلال پور کے کیمرے میں پہلی بار یہ شعر پیش کر رہا ہوں. کیمرہ گھما دوں گا کہ کس کی کتنی سمجھ میں آئے اور کیسے داد دی جاتی ہے، یہاں شعر کیسے پیش کیا جاتا ہے اور کیسے محفوظ کیا جاتا ہے. اقبال اشر نے شعر کہا، سر پٹکتی ہوئی موجوں کو تلاتم نہ کہو، یہ تو دریاؤں کا انداز عزاداری ہے. سر پٹکتی ہوئی موجوں کو تلاتم نہ کہو. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اللہم صلی علی محمد. اے بابو مبارک ایک کام کر لینے دو، جناب صدر تشریف لائیں. سب کہہ رہے ہیں ان کو جانا ہے، تو طرح پہ تم نے 5-7 شعر ہم سے کہلائے، میں پڑھ لوں، مجھے لگ رہا ہے زیادہ صحیح رہے گا. اچھا تو یہ لوگ ہم کو بغیر سنے جائیں گے نہیں. اگر ابھی نہیں کہہ رہے ہیں تو مطلب یہی ہے. ہاں نہیں تو ان کو جلدی پڑی ہے نا، ان کو دہیاور کسی کو پڑھنا ہے، کسی کو شیخپورہ ہے. ہاں تو آئیے. ہاں ہاں ٹھیک ٹھیک. ہاں ہاں محفل بہت اچھی ہو رہی ہے بھائی. تو آئیے، میں سوچ رہا ہوں نا کہ فانوس فے سے شروع ہوئے تھے، تو ایک ایسا شعر پیش کروں جو فے پہ ختم ہو جائے، یعنی شرف. تو یہ ایک سلسلہ، ایک رعایت رہنی چاہیے. اترولہ کی سرزمین بہت علماء اور شعراء ادبا کی رہی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہماری شاعری میں جو اسلامیات جو ہے، وہ جو غزل کی دنیا میں آئی، وہ کیسے کیسے آئی. ایک شعر اور ایسے ہی پیش کرتا ہوں. ہمارے دوست ہیں محسن چنگیزی، اور یہ جو نئے غزل کہنے والے ہیں وہ آج کل امریکہ پہنچ جاتے ہیں، اور ایسے ایسے سلام کے شعر کہیں. میں 2 شعر کہنے کا جی چاہ رہا ہوں. ایک تہذیب آفی شعر پیش کر رہا ہوں، سرکار دیکھے کہ کیسے وہ شعر کہتے ہیں. شعر پیش کر رہا ہوں، ایک اسی طرح کے شاعر کا شعر سن لیجئے. حسین و منی کا مطلب سمجھ نہیں پائے. جلال پور والوں شعر سن لو، میری بھی تھوڑی سی عزت رہ جائے. میں یہ کلپ لے جا کے ان لوگوں کو دکھاؤں گا کہ ہماری بستی میں تم کو ایسا سنا جاتا ہے. حسین و منی کا مطلب سمجھ نہیں پائے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نیزے پہ سر حسین کا ہے. حدیثوں منی کا، حسین و منی کا مطلب سمجھ نہیں پائے. حسین و منی کا مطلب سمجھ نہیں پائے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نیزے پہ سر حسین کا ہے. پھر تیسری بار پڑھ رہا ہوں. حسین و منی وانا من الحسین. حسین و منی کا مطلب سمجھ نہیں پائے. حسین و منی کا مطلب نہیں، آپ لوگ سمجھ رہے تھے، سن نہیں پائے تھے. حسین و منی کا مطلب سمجھ نہیں پائے. حسین و منی کا مطلب سمجھ نہیں پائے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نیزے پہ سر حسین کا ہے. حسین و منی کا مطلب سمجھ نہیں پائے، وہ کہہ رہے ہیں. یہی مضمون جب 4-5 مرتبہ کہا جائے گا تب چلے گا. جب پہلی بار کوئی سبجیکٹ آتا ہے شاعری میں تو اس کے ساتھ یہی اثر ہوتا ہے. میں نے ابھی 1-2 مثال اور دی. ایک مثال ایسا ہی اور دے رہا ہوں. جب پہلی بار کوئی سبجیکٹ آتا ہے، محسن چنگیزی کوئٹہ کا ہمارا شاعر ہے، وہ عجیب و غریب انداز میں شعر کہتا ہے کہ کوفہ شب نے جو تعزیر پہ حد جاری کی، کوفہ شب نے جو تعبیر پہ حد جاری کی، ہم نے جلتے ہوئے خوابوں کی عزاداری کی. کوفہ شب نے جو تعبیر پہ حد جاری کی، ہم نے جلتے ہوئے خوابوں کی عزاداری کی. آئیے اب میں امام زمانہ کی مدح میں 4 مصرے پیش کرتے ہوئے شرف اترولی کو آواز دوں گا. افروز آغا کے مصرے ہیں کہ اللہ ان کے دید کی ساتھ کب آئے گی، اللہ ان کے دید کی ساتھ کب آئے گی، لے کر صبا پیام مسرت کب آئے گی. جب سے سنا ہے میں نے قیامت میں آئیں گے، ہر ایک سے پوچھتا ہوں قیامت کب آئے گی. جب سے سنا ہے میں نے قیامت میں آئیں گے، جب سے سنا ہے میں نے قیامت میں آئیں گے، ہر ایک سے پوچھتا ہوں قیامت کب آئے گی. حضرت عباس کے حوالے سے سرکار، میں یہ آج کل کئی برس سے یہ کر رہا ہوں
کہ ہماری جو اس نسل میں تھوڑا بزرگوں کا جو لب و لہجہ ہے اس کو یاد دلاتے رہیں تاکہ نئی نسل کی تربیت. ظفر بھائی ہم کو انگلیاں پکڑ کے لے کے چلتے تھے. کل زاہد بھائی کا بیٹا پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ اس وقت اس کے باپ کے ساتھ ہم لوگ محفلیں پڑھتے تھے جب شادی بھی نہیں تھی اور یہ لوگ 25-30 سال کے اب ہو گئے. تو سوچیے آپ تو کم سے کم اب تو یہ چیزیں کہ وہ لہجہ باقی رہے. میں خدائے سخن میر انیس کا ایک بند حضرت عباس کے لیے اور خدائے سخن مرزا دبیر کا ایک بند پیش کرتا ہوں, اس کے بعد شاعر کو آواز دوں گا. اور میں نے یہاں پہ مکتب میں پڑھتا تھا, ابا کی سائیکل پہ یہاں چلا آتا تھا, تو اب یہاں تو میں نے سیکھا ہے تو بتانے تھوڑی آیا ہوں, پوچھنے آیا ہوں. بچوں سے میں یہ عرض کر دوں کہ یہاں ایک ایک بچہ جانتا ہے کہ ماہی کے معنی مچھلی ہے, اس لیے میں قطعاً نہیں بتاؤں گا کہ ماہی کسے کہتے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے وہ کب ختم ہو جائے گی, گویا گائے کی سینگ پہ رکھی ہوئی ہے, جس دن ڈس بیلنس ہوئی ختم ہو جائے گی. اسی کو ہماری اصطلاح میں گاوے زمین کہتے ہیں, یہ بھی میں نہیں بتاؤں گا چونکہ بچہ بچہ جانتا ہے. تو اب میں عرض کر رہا ہوں میر انیس کے مصرے. یہ تو میں نے اس لیے کہ میں نے پوچھ رہا تھا کہ مجھے صحیح یاد ہے جو مولوی صاحب نے پڑھایا تھا یا کچھ بھول رہا ہوں. میں آپ لوگوں سے پوچھنے آتا ہوں, بتانے نہیں آتا. مصرے جو یاد ہے آپ کو وہ بھی پڑھ رہا ہوں. نیزہ زمیں پہ آپ نے گاڑا جو یک بیک. بھیا قافیے بڑے اچھے اچھے آپ لا رہے تھے, یہ بھی قافیے سنیے. نیزہ زمیں پہ آپ نے گاڑا جو یک بیک, ماہی نے دب کے گاوے زمیں سے کہا سرک. میر انیس ہے. نیزہ زمیں پہ آپ نے گاڑا جو یک بیک, ماہی نے دب کے گاوے زمیں سے کہا سرک. شاید کمی قیامت آئی زمیں پر گرا فلک, بس یا حفیظ کہہ کے لرزنے لگے ملک. بھائی سن لیجئے. نیزہ زمیں پہ آپ نے گاڑا جو یک بیک, گاوے ماہی نے دب کے گاوے زمیں سے کہا سرک. شاید قیامت آئی زمیں پر گرا فلک, بس یا حفیظ کہہ کے لرزنے لگے ملک. غل تھا الٹ چکا ہے جری آستین کو, یا بودراب آ کے بچا لو زمین. غل تھا الٹ چکا ہے جری آستین کو. غل تھا الٹ چکا ہے جری آستین کو, یا بوتراب آ کے بچا لو. ہم لوگوں کی سماعتوں کی تربیت کی ہے انیس کے مصروں نے. ہم تو میر انیس اور مرزا دبیر کے مصروں کی انگلیاں پکڑ کے کربلا میں زیارتیں کرتے ہیں. وہ بتاتے ہیں مصرے کی اب ادھر چلو, اب ادھر چلو, اب یہ بتاؤ وہ بتاؤ. اسی مرثیے کی ایک بیت اور آپ کے سامنے خالی بیت پیش کر دوں, ورنہ عرض کو طول دینا مناسب نہیں ہے, بڑے شعراء ہیں. ایک بیت پیش کرتا ہوں اور وہ میں اکثر وقت کم ہوتا ہے, جب نہیں ہوتا تو خالی بیت ہی پڑھ دیتا ہوں, لیکن آج ایک بند بھی پڑھ دیا, ایک بیت بھی, اور اگر جی چاہا تو اور بھی کچھ ہو سکتا ہے. مولا نے کہا کہ جو نہیں جانتے وہ کبھی نہیں کہنا, اور جو جانتے وہ سب نہ کہنا, بچا کے رکھنا اگلی محفل کے لیے. میں پیش کر رہا ہوں بیت. غل تھا الٹ چکا ہے جری آستین کو, یا بوتراب آ کے بچا لو زمین کو. دو ہی جوان دیکھے ہیں دونوں جہان میں, دو ہی جوان دیکھے ہیں دونوں جہان میں, عباس کربلا میں, علی نہروان میں. دو ہی جوان دیکھے ہیں دونوں جہان میں, دو ہی جوان دیکھے ہیں دونوں جہان میں, عباس کربلا میں, علی نہروان میں. اچھا یہ اعظم گڑھ والوں نے بہت ظلم ڈھایا ہے قسم خدا کی. ظفر بھائی بہت ظالم ہیں اعظم گڑھ والے. وہ تو جس علاقے میں بیماریاں ہوتی ہیں اللہ جڑی بوٹی بھی وہیں پیدا کر دیتا ہے. ظفر بھائی کو دیکھیے آپ, شبلی نعمانی نے بڑا احسان کیا, مرثیے کی پہلی تنقید لکھی موازن انیس و دبیر, مگر ظلم یہ کیا کہ مرزا دبیر کو سیکنڈ کلاس شاعر کہا اور غلط مصرے ان کے نام سے اپنی کتاب میں لکھ دیے. وہ سلیبس کا حصہ ہیں اور بچے پڑھتے ہیں, جبکہ مرزا دبیر کی عظمت کہیں سے انیس سے کم نہیں. ہم جتنے انیسیے ہیں اتنے ہی دبیریے بھی ہیں, اور خالی یہ کہتے ہیں کہ صاحب بہنیاں نہیں, فضائل میں بھی جو ان کے, اور خاص طریقے سے فقہ اور اصول کی علماء بیٹھے ہوئے ہیں جو اصطلاحیں انیس سے زیادہ مرزا دبیر نے مرثیوں میں نظم کی ہیں. تو مرزا دبیر کے ساتھ ہم نے بہت زیادتی کی ہے, وہ اعظم گڑھ کی وجہ سے. جلال پور کبھی معاف نہیں کرے گا اعظم گڑھ کو اس معاملے میں کہ مرزا دبیر کو جو ہے وہ انیس کے بعد کا شاعر کہہ دیا. مرزا دبیر بھی اسی, فیصلہ مشکل ہے کہ انیس اور دبیر میں کون اہم ہے. اتنے بڑے شاعر ہیں مرزا دبیر.
اب میں پھر کہوں گا کہ شجرہ میں نہیں بیان کروں گا، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، علم الانصاب سے واقف ہیں. حضرت عباس کے ننیحال اور ددیحال میں جتنے نام ہیں ان کا ترجمہ کہیں نہ کہیں شعر ہوتا ہے. اب مجھے معلوم ہوتا تو میں بتاتا، اور نہیں معلوم ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں، مصرے پڑھ رہا ہوں. خود شعر ہے مرزا دبیر، خود شعر ہے، جد شعر، چچا شعر، پیدر شعر. ہائے ہائے ہائے، طالب، جعفر، عقیل، عباس، عمران. خود شعر ہے، جد شعر، چچا شعر، پیدر شعر. نعرے ہیں جدا شعر کے، دل شعر، جگر شعر. پلکیں ہیں اگر شعر کا پنجہ تو نظر شعر. کیوں کر نہ ہو اس طرح کے شعروں کے پسر شعر. بھائی سنیے، خوش شعر ہے. آپ لوگ ابھی لغت وغت نہ اٹھائیے، خالی داد دیجئے، بعد میں ملائیے گا. اس وقت خالی واہ واہ کیجئے، قسم خدا کی اس وقت پسینہ وسینہ بھی نہ پہنچیے، خالی واہ واہ کریے اور نعرے لگائیے. خوش شعر ہے، جد شعر، چچا شعر، پیدر شعر. نعرے ہیں جدا شعر کے، دل شعر، جگر شعر. پلکیں ہیں اگر شعر کا پنجہ تو نظر شعر. کیوں کر نہ ہو اس طرح کے شعروں کے پسر شعر. یوں غیظ میں، کیمرہ میری طرف دیکھ لو آزاداری جلال پور، یوں غیظ میں شعروں کو بھی تکتے نہیں دیکھا. یوں غیظ میں شعروں کو بھی تکتے نہیں دیکھا. پلکوں کو بہادر کی جھپکتے نہیں دیکھا. یوں غیظ میں شعروں کو بھی تکتے نہیں دیکھا، پلکوں کو بہادر کی جھپکتے نہیں دیکھا. اچھا، اب تو بڑا برکتی تھا، اگر کسی زندہ کا ہوتا تو لے جا کے دیتا. اب کوچہ دبیر میں جانا پڑے گا اور اس کی نیاز دلانی ہوگی. تو ابھی تو مزار دبیر کا ہوا ہے، مزار انیس کا باقی ہے. تو میں ایک بیت میں نے میر انیس کی پڑھی تھی، تو ایک بیت ان کی بھی پڑھ دوں. قسم خدا، خالی بیت دیکھیے، پورا بند نہیں پیش کرتا. مرزا دبیر کہتے ہیں، کیفیت دیکھیں، اس کو کہتے ہیں امیجری، اس کو کہتے ہیں محاکات. سرکار آپ صدارت فرما رہے ہیں، مجھے ایسے بزرگ، کل میں مچھلی گاؤں میں نظامت کر رہا تھا اور فضل امام صاحب بیٹھے رہتے تھے اور جب شاعر پڑھتا تو کہتے تھے کیا تشبیہ ہے، کیا استعارہ ہے، کیا تجنیس ہے، کیا مراعات النظیر ہے. اب ایسے صدر کہاں ملیں گے؟ آپ موجود ہیں سرکار، ورنہ اب تو ان باتوں کی تعریف کرنے والے لوگ بھی نہیں موجود ہیں. تو یہ جو محاکات ہے، یہ پیکر تراشی ہے، یہ جو تقسیم ہوتی ہے، جس کو شبد چترڑ کہتے ہیں، وہ سنیے آپ مرزا دبیر کے ہاں عجیب و غریب انداز میں کہتے ہیں. سب جزو ہیں، سب جزو ہیں، کل رتبے میں کہلاتے ہیں عباس. جزو کل جلال پور سمجھتا ہے. سب جزو ہیں، سب جزو ہیں، کل رتبے میں کہلاتے ہیں عباس. آزاداری جلال پور کا کیمرہ مصرع پڑھوں. سب جزو ہیں، کل رتبے میں کہلاتے ہیں عباس. کونین پیادہ ہے، سوار آتے ہیں عباس. سب جزو ہیں، کل رتبے میں کہلاتے ہیں عباس. کونین پیادہ ہیں، سوار آتے ہیں عباس. کونین پیادہ ہیں، سوار آتے ہیں عباس. آئیے، انیس جہاں پیدا ہوئے، شاعر بھی وہیں سے بلاؤں جو وہاں پیدا ہوا ہے. چاہے فیض آباد کہہ لو، چاہے ایودھیا. مریادہ پروشتم شری رام چندر زمین کی دھرتی بھی یہی ہے. حضرت شیش پیغمبر کی بھی سرزمین یہی ہے. برج نرائن چکبست کی بھی زمین یہی ہے. میر ببر علی انیس کی بھی سرزمین یہی ہے. اشفاق اللہ خان کی آخری آرام گاہ بھی یہی ہے. اور آتش اور ناصر کی آماج گاہ بھی یہی ہے. ایودھیا کا مطلب جہاں یدھ نہ ہو، یہ اس کا شابدک کرتا ہے، مولک روٹ ہے. تو پھر ہم لوگ یدھ والے نہیں ہیں، ہم لوگ تو محبت والے لوگ ہیں. دو شعر ہلال نقوی کے پڑھنا چاہتا ہوں، بخشش کی بات ہے. دیکھیے، اب جب تک مجمع سیٹ ہو رہا ہے ایک دو جملے بھی کہہ لوں کہ بے شک ہم گنہگار ہیں، اور ہم پہ یہ الزام بھی ہے، آپ کہتے ہیں کہ صاحب جنت اتنی آسانی سے بانٹ دیتے ہیں ذاکرین اور شعراء، لیکن واقعی بانٹ دیتے ہیں. دیکھیں، ہم گنہگار ہیں، ہماری خطائیں ہیں، لیکن جنت تو طے ہے، جنت تو 100% طے ہے. اچھا، مولا علی کی قسم 110% طے ہے، جنت 110% طے ہے. نام علی کی قسم میں کہہ رہا ہوں.
ہے نا، عدد نام علی کی قسم کھا رہا ہے 110% ملی ہے. عزا خانے میں بیٹھے جنت میں ہی ہیں، ہم تھوڑی جنت میں جائیں گے، یہی امام باڑہ جنت میں چلا جائے گا پورا، تو وہ تو 100% ہے، ہم ابھی سے ہیں. مگر وہ اب کیفیت، اب مجمع آ گیا، سیٹ ہو گیا ہے، جلال پور کا یہ مجمع ہے. میں شعر پیش کر رہا ہوں. عزائے شہن، ہلال نقوی کہہ رہے ہیں، عزائے شہن ہم لوگوں کو کس درجہ بدل ڈالا، عزائے شہن ہم لوگوں کو کس درجہ بدل ڈالا، جب آئینے کو ہم دیکھیں تو ہم کو آئینہ دیکھے. ہائے ہائے ہائے، جب آئینے کو ہم دیکھیں تو ہم کو آئینہ دیکھیں. اب ذرا شعر پیش کر رہا ہوں. جب آئینے کو ہم دیکھیں، بھیا بیٹھ جائیے. جب آئینے کو ہم دیکھیں تو ہم کو آئینہ دیکھے، جب آئینے کو ہم دیکھیں تو ہم کو آئینہ دیکھے. گناہوں کو ہمارے درگزر کرنا ہی پڑتا ہے. شعر پیش کر رہا ہوں، گناہوں کو شاعر کہہ رہا ہے، خدا سے مخاطب ہے اور بڑی برجستگی سے شعر کہہ رہا ہے. شاعر کی جسارت کو سعادت سمجھیے. یہاں پہ گناہوں کو ہمارے درگزر کرنا ہی پڑتا ہے، گناہوں کو ہمارے درگزر کرنا ہی پڑتا ہے، گناہوں کو ہمارے، ظفر بھائی عقیدہ سنیے، گناہوں کو ہمارے درگزر کرنا ہی پڑتا ہے. خدا ہم لوگوں کو دیکھے کہ زہرا کی دعا دیکھے. گناہوں کو ہمارے درگزر کرنا ہی پڑتا ہے، گناہوں کو ہمارے درگزر کرنا ہی پڑتا ہے. خدا ہم لوگوں کو دیکھے کہ زہرا کی دعا دیکھے. گناہوں کو ہمارے درگزر کرنا ہی پڑتا ہے، گناہوں کو ہمارے درگزر کرنا ہی پڑتا ہے. خدا ہم لوگوں کو دیکھے کہ زہرا کی دعا دیکھے. وہ کہتے ہیں مدینے والے صورت دیکھ کر کہتے تھے اکبر کی، مدینے والے صورت دیکھ کر کہتے تھے اکبر کی. حضرت علی اکبر کے پاس سب کچھ ہے، اپنے نانا کا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک چیز نہیں ہے، وہ ہے رسالت. مدینے والے صورت دیکھ کر کہتے تھے اکبر کی، خدا نے صرف مہر پشت رکھ لی ہے پیمبر کی. مدینے والے صورت دیکھ کر کہتے تھے اکبر کی، خدا نے صرف مہر پشت رکھ لی ہے پیمبر کی. ایک شعر پیش کروں گا سالک لکھنوی صاحب کا. وہ کہتے ہیں علی کے وار کی ڈالی ہوئی نشانی ہے، اسی سے شہ پر جبریل میں گرانی ہے. شعر سنیے تو اکبر کے لیے. درود پڑھ رخ اکبر کو دیکھنے والے، درود پڑھ رخ اکبر کو دیکھنے والے، رسول پاک کی چڑھتی ہوئی جوانی ہے. درود پڑھ رخ اکبر کو دیکھنے والے، رسول پاک کی چڑھتی ہوئی جوانی ہے. اور ایک شعر محمد کی جبی پر، وہ ماہر صاحب کا بھی پڑھ دوں میں تاکہ یہ اساتذہ ہمارے ہاں آتے رہے ہیں، ان کو یاد کیا جائے ایک بار. محمد کی جبی پر نور پیکر بنتے جاتے ہیں، پسینہ گرتا جاتا ہے، پیمبر بنتے جاتے ہیں. بڑے مارکے کی ان کی منقبت ہے. اس کا ایک شعر پیش کر رہا ہوں. میرے مالک نبوت میں ذرا سا اور اضافہ کر، میرے مالک نبوت میں ذرا سا اور اضافہ کر. علی اکبر جمع ہو کر پیمبر بنتے جاتے ہیں، علی اکبر جمع ہو کر پیمبر بنتے جاتے ہیں. بزرگوں میں ایک شعر اور استاد دبیر سیتا پوری بہت آئے ہمارے ہاں، ان کا پیش کر رہا ہوں. شکل رسول نام علی عمر فاطمہ. آپ دیکھیے کیا استادی ہے. شکل رسول نام علی عمر فاطمہ، کیا کیا تبرکات ہیں اکبر لیے ہوئے. شکل رسول نام علی عمر فاطمہ، کیا کیا تبرکات ہیں اکبر لیے. ایک شعر رضوان امروہوی، ایک شعر خالی پڑھ رہا ہوں. اللہ مسجد ہے سامنے، اذان ہوتی ہے، شعر پیش کر رہا ہوں. اللہ اکبر آپ سن کے دوڑتے ہوئے گھر سے اٹھ کے اللہ کے گھر میں آتے ہیں. شعر پیش کر رہا ہوں. اللہ اللہ یہ تیری شان سخاوت ہے حسین، اللہ اللہ یہ تیری شان سخاوت ہے حسین، اپنا اکبر دے دیا اللہ اکبر کے لیے. اللہ اللہ یہ تیری شان سخاوت ہے حسین، اللہ اللہ یہ تیری شان سخاوت ہے حسین، اللہ اللہ یہ تیری شان سخاوت ہے حسین. اپنا اکبر دے دیا اللہ اکبر کے لیے، اپنا اکبر دے دیا اللہ اکبر کے لیے. اب آئیے ایک بند وہیں سے، تب انہی سب میں جب سب کو یاد کر رہے ہیں تو نیر سرسوی صاحب ہم لوگوں کا بڑا ساتھ رہا. ایک بند پیش کر رہا ہوں. چاند اکبر سے چمکنے کی اجازت مانگے،
चांद अकबर से चमकने की इजाजत मांगे, फूल भी इनसे महकने की इजाजत मांगे, शीशे इश्क छलकने की इजाजत मांगे, दिल जुलेखा का धड़कने की इजाजत मांगे। भाई सुनिए, दिल जुलेखा का धड़कने की इजाजत मांगे। करबला है ये कोई मिस्र का बाजार नहीं, हुस्न यूसुफ का यहां कोई खरीदार नहीं। तो अब मैंने जब इतने बुजुर्गों के पढ़े हैं, तो कोई बुजुर्ग अगर हयात है तो उसको भी याद करें। मीर नज़ीर वाकरी, आप उनकी सेहत और सलामती के लिए दुआ करें। अभी बीच में तबीयत नासाज थी, एक्सीडेंट हुआ था, उनका शेर पेश कर रहा हूं। उसने आदत ही बंद पेश कर रहा हूं। उसने आदत ही कहां पाई थी घबराने की, कुव्वत उसमें थी पहाड़ों को उठा लाने की, खाई थी उसने कसम कसरे सितम ढाने की, दी सजा नैज़े को ये सीने से टकराने की। क्या नैज़े को सजा दी, ये तो आप पूछते ही नहीं। आप दी सजा नैज़े को ये सीने से टकराने की। पहले उस नैज़े से बैत का कलेजा तोड़ा, पहले उस नैज़े से बैत का कलेजा तोड़ा, बाद में अपने कलेजे से वो नैज़ा तोड़ा, बाद में अपने कलेजे से वो नैज़ा तोड़ा। पाकिस्तान जब हम लोग गए थे आज से 20-22 साल पहले, और तब वही पहली ऐसी महफिल थी जिसमें बराबर से दोनों जगह के लोग थे, और फिर वो बरसों तक सुनी गई, पूरी दुनिया में उसके चर्चे हुए, और उसके बहुत सारे कैसेट्स तब वो बनते थे, उस वक्त बने थे। एक शेर था, महफिल मुर्तज़वी का मिसरा था कि दिलों में हुब्बे अली बेहिसाब रखते हैं। फखरी मेरठी ने एक शेर कहा था, और पूरी महफिल, पूरी सरहद पार का जितना हंगामा था वो उनके जेब में आ गया था। शेर पेश कर रहा हूं। उठा के गोद में अब्बास को अली ने कहा, उठा के गोद में अब्बास को अली ने कहा। मिसरा सुनिए, उठा के गोद में अब्बास को अली ने कहा, हम अपने घर में ही अपना जवाब रखते हैं। उठा के गोद में अब्बास को अली ने कहा, उठा के गोद में अब्बास को अली ने कहा, हम अपने घर में ही अपना जवाब रखते हैं, हम अपने घर में ही अपना जवाब रखते हैं। अब 4 मिसरे उनके पेश कर रहा हूं, और अब उन्हीं के पेश करता हूं। मनसब नहीं मांगा कोई शाही नहीं मांगी, मनसब नहीं मांगा कोई शाही नहीं, खुद मिल गई मर्जी ये इलाही नहीं मांगी। मौलाए कायनात की शान देखिए, मनसब नहीं मांगा कोई शाही नहीं मांगी, खुद मिल गई मर्जी ये इलाही नहीं मांगी। अरे लाओगे कोई दूसरा बास कहां से, लाओगे कोई दूसरा बास कहां से, हैदर ने कोई और दुआ ही नहीं मांगी। लाओगे कोई दूसरा अब्बास कहां से, हैदर ने कोई और दुआ ही नहीं मांगी। और अब ये 15, 16, 17 शाबान की तारीखें ऐसी हैं कि 4 मिसरे और उन्हीं के पढ़ दूं, जब पढ़ें तो फिर दूसरे को इसमें क्यों लाएं, दूसरे को आगे के लिए बचा के रखें। एक खता और फखरी जाफरी का पेश कर दूं, बड़े अंदाज में कहते हैं, और ये विलादत के जो लुत्फ होते हैं ना, जैसे इमाम ज़माना, तो जो आमद वाले शेर होते हैं उनकी शान सरकार अलग ही होती है। विलादत जैसे 13 रजब को खैबर खंदक अपनी जगह, मगर 13 रजब को खाने काबा वाले जो अशार होते हैं उनका लुत्फ और होता है। ऐसे ही 17 शाबान की बात है। मैं 4 मिसरे पेश कर रहा हूं। या अली कितनी मुकद्दस तेरी अगनाई है, या अली कितनी मुकद्दस तेरी अगनाई है, परवरिश 11 इमामों ने यहां पाई है। हाय 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 जलालपुर वालों, या अली कितनी मुकद्दस तेरी अगनाई है, परवरिश 11 इमामों ने यहां पाई है। आज वो दिन है, आज अब्बास, या अली कितनी मुकद्दस तेरी अगनाई है, परवरिश 11 इमामों ने यहां पाई है। आज अब्बास के सदक़े में मुरादें ले लो, आज अब्बास के सदक़े में मुरादें ले लो। आज वो दिन है कि हैदर की मुराद आई है, आज अब्बास के सदक़े में मुरादें ले लो। आज वो दिन है कि हैदर की मुराद आई है। आइए हज़रात, ये जो कलकत्ता है ना, ये बहुत बड़ा शहर है, आप ये समझ लीजिए। पालने वाले इस कलकत्ता की हिफाजत फरमा। अब इससे ज्यादा मैं आजकल नहीं कह सकता। जलालपुर बहुत पॉलिटिकल अवेयरनेस भी आपके यहाँ बहुत है, बहुत डर लगता है, लेकिन वहशत कलकत्तवी का शहर, गालिब ने वहां जाके अपनी पेंशन की तमाम पिटीशन दायर की, ये सब बातें अपनी जगह। मगर हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में जो आवाज़ें फर्श अज़ा से उठाई गईं, मवर्रिख ने उनके साथ इंसाफ नहीं किया। जितनी बड़ी आवाजें हैं वो इमाम बाड़ों से उठी हैं। कलकत्ते में सबसे पहली अंग्रेजों के खिलाफ जो आवाज उठी उसका ताल्लुक लखनऊ से है।
मगर उसका नाम है सिराजुद्दौला। उस नस्ल का ताल्लुक हैदराबाद में जो अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी के लिए सबसे बड़ी आवाज़ उठी, उसका नाम है हैदर अली, और दूसरी आवाज़ का नाम है टीपू सुल्तान। ये हमारे इमाम बाड़ों की आवाज़ें हैं। तीसरी आवाज़ और चौथी उसके अलावा कोई नहीं। तांतिया टोपे और नाना साहब का भी जिक्र मैं करूंगा, लेकिन उनके अपने मकासद थे, इस वक्त बात करने का वक्त नहीं है। सिर्फ अपनी रियाया को बचाने के लिए जिन्होंने आवाज़ें उठाई, उसमें तीसरी आवाज़ जो लखनऊ से कलकत्ते की गई वो है नवाब शुजाउद्दौला, जिन्होंने वहां जाके लखनऊ के इमाम बाड़े बनाए। ये 3 आवाज़ें। उसके बाद तीसरा शख्स जो लखनऊ से कलकत्ते गया और उसने कलकत्ते को अज़ादार बना दिया। पूरा कलकत्ता हुसैनी है। मुझे लग रहा है कलकत्ते में शिया, सुन्नी, हिंदू, मुसलमान जिस तरीके से आज़ादारी मिल के करते हैं, उसकी मिसाल दूसरी जगह कहीं नहीं होगी। एक बार हिंदू मुस्लिम झगड़ा हो रहा था और यह हो रहा था कि जुलूस निकाला जाए कि ना निकाला जाए। दुलदुल खड़ा हुआ था जुलजना और लोग निकलने नहीं दे रहे थे। एक हिंदू औरत आई और जुलजना के कदमों में दूध को यूं चढ़ा के कहती है, बाबा हुसैन आप हमारे शहर में आना न छोड़िएगा। ये है कलकत्ता। इसके करने के पीछे जो नाम था, जब मैं पहली बार कलकत्ते गया था तो एक शख्स ने कहा था कि अगर खतीबुल ईमान होता तो आधा कलकत्ता शिया होता। ये वो चौथी आवाज है कि जिसने लखनऊ से जाके वहां इनकलाब पैदा किया अपने अशरों के जरिए से। अब हम लोग आदात के आदमी हैं तो 5वीं वो आवाज जो हमारे इसी दयार रसूलपुर से और आसपास से उठी और लखनऊ होती हुई कलकत्ते गई, उस 5वीं आवाज का नाम है मरहूम सकलैन हैदर, जिन्होंने निजामत के हवाले से पूरी दुनिया में इनकलाब पैदा किया। ये 5 आवाजें हैं जो हमारे दयार की हैं, मगर कलकत्ते ने उसे महफूज किया है, सकलैन हैदर साहब। और यही नहीं बल्कि नस्लों की तरबियत की है। उनको थोड़ा सा जब आखिर में तबीयत की नासाजी थी तो मेरी उंगलियां पकड़ के चलते थे और लेके मुझको चलते थे और 1-2 खता पढ़ के माहौल बना के कहते थे, बेटे अब तुम निजामत करो, हम देखेंगे। ऐसे बुजुर्गों ने हमारी सरपरस्ती की है। तो हमने मुझसे पूछा जो गया सब्र के मानी क्या है, मैंने सज्जाद लिखा और कलम तोड़ दिया। बहुत अच्छा आपने कहा। असल में करबला का लुगत दुनिया के लुगत से बिल्कुल अलग है। हम यहाँ मकतब में आते थे, पढ़ते थे मौली साहब के पास, तो ये लुगात किशोरी, फिरोजुल लुगात और अलमुंजिद और कामूस से पढ़ते थे। मगर दुनिया के लुगत में वफा के माने मोहब्बत है, करबला के लुगत में वफा के माने अब्बास है। दुनिया के लुगत में शबाब के माने जवानी है, करबला के लुगत में शबाब के माने अली अकबर है। दुनिया के लुगत में अजान के माने पुकार है, करबला के लुगत में अजान के माने हम शक्ल पैगंबर है। दुनिया के लुगत में तबस्सुम के माने मुस्कुराहट है, करबला के लुगत में तबस्सुम के माने अली असगर है। दुनिया के लुगत में हौसलों के माने उमंग है, करबला के लुगत में हौसलों के माने औनो मोहम्मद है। दुनिया के लुगत में रिदा के माने चादर है, करबला के लुगत में रिदा के माने ज़ैनब है। दुनिया के लुगत में शहादत के माने कत्ल हो जाना है, करबला के लुगत में शहादत के माने हुसैन है। दुनिया के लुगत में सब्र के माने बर्दाश्त है, करबला के लुगत में सब्र के माने सज्जाद है। ये वो जलालपुर है जहां शान से जश्न शरीकतुल हुसैन होता है। नाम जश्न का शरीकतुल हुसैन होता है, मिसरा मौला सज्जाद पे दिया जाता है। ये फूफी और भतीजे का वो रिश्ता है सरकार, जो हमारे यहाँ जदीद मरसियों में जिस तरीके से आया। मैं सलाम करता हूँ खुदा सुखन अनीस और दबीर को, लेकिन उनके यहाँ ये जो फिक्री फलसफा था वो जैसा जदीद मरसिये में आया, उनके यहाँ जाहिर बयानिया था। ठीक है, बहुत शाहकार मरसिये हैं, जब हरम कल्ला शीरी के बराबर आए, कैद खाने में तला तुम्हें के हिंद आती है। लेकिन ये जो फिक्री सफ़र नसीम अमरोवी और अल्लामा जमील मजहरी के आया, चूँकि आप कलकत्ते से हैं तो जमील मजहरी का उस तरफ का ताल्लुक़ है। मैं एक बंद पेश करता हूँ और जलालपुर में पढ़ रहा हूँ। जमील मजहरी जिस तरीके से अपने खुदा से लड़ते हैं और आगे मिसरों में एक लफ्ज ऐसा रखते हैं जिसमें तौहीद को इबादत बना देते हैं। तोल मीज़ाने अदालत में जरा रब्बे जलील, शर्ते इंसाफ है ऐ खालिक़े अफकार जमील। एक तरफ अज़्म हुसैन, एक तरफ सब्र खलील, हाँ इधर औनो मोहम्मद है उधर इस्माइल। भाई सुनिए, हाँ इधर औनो मोहम्मद है उधर इस्माइल। ज़ब्हे फर्जंद पे राजी बाइरादा तो न थी, हाजरा सब्र में ज़ैनब से ज्यादा तो न थी। हाजरा सब्र में ज़ैनब से ज्यादा तो न थी। एक और मरसिये से उनका बंद पेश करूं।
تیرگی چپ ہے گروہ شہدا نیند میں ہے، موجیں دریا کی ہیں خاموش ہوا نیند میں ہے، ہر اسیر علم و جور و جفا نیند میں ہے۔ مصرع قیامت کا تھا، ہم تو نہ کہہ سکتے تھے، مگر جمیل مظہری عالم آدمی تھے، انہوں نے خدا سے کس اعتبار کے ساتھ یہ احتجاج کیا ہے۔ تیرگی چپ ہے گروہ شہدا نیند میں ہے، ہر اسیر علم و جور و جفا نیند میں ہے، موجیں دریا کی ہیں خاموش ہوا نیند میں ہے، سوئی ہے غیرت حق قہر خدا نیند میں ہے، سوئی ہے غیرت حق۔ اگر اس کے بعد بیعت نہ کرتے تو میں ہی کافر انہیں کہتا، لیکن بیعت میں انہوں نے جو رب لفظ استعمال کیا ہے، کیسا استعمال کیا ہے، سوئی ہے۔ قسم خدا کی بڑا خراب لگتا ہے جب مصرع پڑھتے ہوئے وضاحت کرنی پڑتی ہے، مگر اردو کا دیس نکالا ہو گیا اور ہم لوگ اردو کی روزی روٹی کھاتے ہیں، اس لیے کچھ کہنا پڑتا ہے۔ سوئی ہے غیرت حق قہر خدا نیند میں ہے، کون پہرے پہ ہو بنت اسد رب کے سوا، کون پہرے پہ ہو بنت اسد رب کے سوا، کوئی بیدار نہیں ہے دل زینب کے سوا، کوئی بیدار نہیں ہے دل زینب کے سوا، کوئی بیدار نہیں ہے۔ مبارک بابو، بہت اچھی محفل ہو رہی ہے، آئیے ایک شاعر کی طرف چلتے ہیں۔ میں نے گلیز صاحب کا ایک شعر آپ کے سامنے پڑھا تھا، ایک وہ تھا 13 رجب کا۔ کیا محفلیں اب بھی اسی شان سے ہوتی ہیں نا، ہم لوگ رک نہیں پاتے بھائی، ہیں جشن واری سے کعبہ اور ایک جشن قائم۔ جشن قائم میں گلیز بھائی آتے تھے، وہاں جس وقت انہوں نے یہ پڑھا ہے، اور کیا تھا منظر، وہ پانی پہ پڑھ رہے تھے، وہ مجھے یاد آ رہا ہے، اور وہ گلیز بھائی پڑھ رہے تھے، یہ کوئی اب سے تیرا انتظار ہے مجھ کو، آغا میاں نظامت کر رہے تھے، یہ کوئی اب سے تیرا انتظار ہے مجھ کو، نہ جانے کب سے تیرا انتظار ہے مجھ کو، جھپکنے دیتا نہیں ہوں میں اپنی پلکوں کو، سکوت لب سے تیرا انتظار ہے مجھ کو، نہ وسوسے نہ توہم نہ کوئی اندیشہ، یہ زبان تھی بھائی، نہ وسوسے نہ توہم نہ کوئی اندیشہ، عجیب ڈھب سے تیرا انتظار ہے مجھ کو، بہت سی باتیں زبانی بتاؤں گا مولا، بہت سی باتیں، کیا شکوہ ہے دیکھیے شاعر کا، بہت سی باتیں زبانی بتاؤں گا مولا، کئی سبب سے تیرا انتظار ہے مجھ کو، بہت سی باتیں زبانی بتاؤں گا مولا، بہت سی باتیں زبانی بتاؤں گا مولا، کئی سبب سے تیرا انتظار ہے مجھ کو، کہا تھا چاند نے شعبان میں تو آئے گا، کہا تھا چاند نے شعبان میں تو آئے گا، مگر رجب سے تیرا انتظار ہے، کہا تھا چاند نے شعبان میں تو آئے گا، کہا تھا چاند نے شعبان میں تو آئے گا، مگر رجب سے تیرا انتظار ہے مجھ کو، کہا تھا چاند نے شعبان میں تو آئے گا، مگر رجب سے تیرا انتظار ہے مجھ کو۔ مسعود عرفی نے اس میں پڑھا تھا، کیا چھوٹے چھوٹے مصرے آپ نے پڑھے ہیں، لکھنؤ والوں کی یہ شان ہے کہ چھوٹے مصروں میں بڑی بات کرتے ہیں۔ چاند تاروں میں آسمان میں تم، آپ نے بہت آسان پڑھے مگر اس سے آسان پڑھ رہا ہوں، چاند تاروں میں آسمان میں تم، جگمگاتے ہو ہر جہان میں تم، یہ تمہارے بدن کی خوشبو ہے۔ دیکھیے اتنی آسانی سے بھی جلال پور والے سنتے ہیں، اور انہی کو ابھی اٹھاؤں گا، ہاں ایسا نہیں ہے، جلال پور ہے ہم جانتے ہیں، نبض پہ ہاتھ ایسے یوں، ابھی دیکھیے گا، چاند تاروں میں آسمان میں تم، جگمگاتے ہو ہر جہان میں تم، یہ تمہارے بدن کی خوشبو ہے، یا نہائے ہو زعفران میں تم، امام زمانہ کی مدح ہو رہی ہے، یہ تمہارے بدن کی خوشبو ہے، یا نہائے ہو زعفران میں تم، چاروں جانب ملائکہ کا ہجوم، چاروں جانب ملائکہ کا ہجوم، اور بیٹھے ہو درمیان میں تم، چاروں جانب ملائکہ کا ہجوم، اور بیٹھے ہو درمیان میں تم، کون سا علم ہے تمہارے پاس، کون سا علم ہے تمہارے پاس، بات کرتے ہو ہر زبان میں تم، کون سا علم ہے تمہارے پاس، بات کرتے ہو ہر زبان میں تم، سب محمد ہے تم میں جلوہ گر،
اب یہ مدح دیکھیے آپ، سب محمد ہے تم میں جلواگر، ایک ہو اپنے خاندان میں تم، سب محمد ہے تم میں جلواگر، ایک ہو اپنے خاندان میں تم، اپنا کعبہ اسے بنا لوں گا، اپنا کعبہ اسے بنا لوں گا، آ کے ٹھہرو گے جس مکان میں تم، اپنا کعبہ اسے بنا لوں گا، اپنا کعبہ اسے بنا لوں گا، آ کے ٹھہرو گے جس مکان میں تم، یہ تمہارے بدن کی خوشبو ہے یا نہائے ہو زعفران میں تم۔ بٹوین دی لائنز اگر آپ کو کچھ رکھنے کا شعور نہیں ہے تو اسٹیٹ ورڈ کو شاعری نہیں کہتے ہیں، استعاراتی زبان نہج البلاغہ کے بغیر آ نہیں سکتی، دو لفظوں کے بیچ میں ایک اندیکھا لفظ رکھنا، اسی لیے 11 اماموں کے ظہور کا لطف بھی اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک 12ویں غیبت نہ ہو۔ اب میں آپ کو کچھ شعر سناتا ہوں، جی چاہ رہا، ایک بیت ہے خدائے سخن میر انیس کی، کہیں انہوں نے حضرت علی اصغر کے لیے ہے مگر لطف امام زمانہ کا آتا ہے۔ دیکھیں، اندیکھے لفظوں کو مصروں میں دیکھ لینا، اور جب یہ مجمع، جب ویسا والا مجمع چلا جاتا ہے تبھی یہ باتیں کرنے کا جی چاہ رہا ہے، حالانکہ کبھی نہیں کہ پہلی بار کر رہا ہوں۔ حضرت علی اصغر ہیں، شب عاشور ہے، امام حسین جنگ کی تمام مصروفیات میں ہیں، اور تھوڑا سا وقت ملتا ہے، سب کے فرائض خیموں کا تلایا، پھرنا، دیکھنا، ایسے حضرت علی اصغر کے پاس آتے ہیں، گود میں لیتے ہیں، گفتگو ہے، کیا بات کہتے ہیں کہ روئے ہیں فرقت شہ علی جنام میں، امام حسین حضرت علی اصغر کو گود میں لے کے، بچے کو باپ لے کے، باپ کی محبت، روئے ہیں فرقت کا لفظ ہے امام زمانہ کا لطف ہے، آپ دیکھیے کربلا میں غیبت، روئے ہیں فرقت شہ علی جناب میں، نرگس کے پھول تیر رہے ہیں گلاب میں، نرگس کے پھول تیر رہے ہیں گلاب میں، دو مصروں میں تیسرا مصرع رکھنا، دیکھیے، اور کس شاعر کے یہاں، میں آپ کو ہر شاعر کے یہاں لے کے یہ بات دکھاؤں گا، مرزا اسد اللہ خان غالب، میں ان کی غزل کا ایک مطلب پیش کرتا ہوں، امام زمانہ کی مدح دیکھیے، دو مصروں میں غزل کے دو مصروں میں منقبت کا تیسرا مصرع کیسے شامل ہوتا ہے، کہتے ہیں کس کا خیال رو کشے فصل بہار ہے، مرزا غالب کا مطلع ہے اور ان کے دیوان میں موجود ہے، سب لوگ پڑھتے ہیں، مگر مدح امام زمانہ کیسے کی ہے، کس کا خیال، اس سے بڑا انتظار کوئی ہو تو آپ، ورنہ غزل نہیں ہے، کس سرکار پیش کر رہا ہوں مرزا غالب کا مطلع، کس کا خیال رو کشے فصل بہار ہے، ہر برگ گل کے سینے میں دل بے قرار ہے، ہر برگ گل کے سینے میں دل بے قرار ہے۔ چچا غالب کے بعد چچا خمار بارہ بنکوی کا ایک شعر پیش کرتا ہوں، اور آپ دیکھیں کہ مدح امام زمانہ کے بغیر کیا اس کا کوئی معنی ہے، خمار بارہ بنکوی کا شعر پیش کرتا ہوں، کس کا، مرزا غالب کا شعر دیکھیے آپ، کس کا خیال، امام زمانہ کو سامنے نہیں رکھیے گا تو غالب نہیں سمجھ میں آئے گا، کس کا خیال رو کشے فصل بہار ہے، غالب ہی یہ کہہ سکتے تھے، اور جلال پور میں ہی میں یہ سب باتیں پڑھ سکتا تھا، آج تک کوئی مجھے ایک کلپ دکھا دے کہ یہ باتیں میں نے کہیں کہی ہوں، یہاں کہہ رہا ہوں، کس کا خیال رو کشے فصل بہار ہے، ہر برگ گل کے سینے میں دل بے قرار ہے، ہر برگ گل کے سینے میں دل بے، یہ بھی غیبت در غیبت ہے، ایک امام کو جو برگ گل کہا ہے اس میں جو امام زمانہ کا دل، اس میں دیکھیے آپ برگ کا رنگت دکھائی دیتی ہے، دل دکھائی نہیں دیتا، کیا ظہور اور غیب کی کیفیت ہے، کس کا خیال رو کشے فصل بہار ہے، ہر برگ گل کے سینے میں دل بے قرار ہے۔ اب چچا غالب کے بعد میں چچا خمار بارہ بنکوی کا شعر پیش کرتا ہوں، کبھی ان سب کے، میں خمار صاحب ایک مجلس کیا کرتے تھے، میں وہ پڑھتا تھا اور وہ غدیر کا خمار پڑھتا تھا، میں خاص طریقے سے شعر پیش کر رہا ہوں ان کا کہ آنکھوں کے چراغوں میں اجالے نہ رہیں گے، خمار بارہ بنکوی کا شعر مدح امام زمانہ، دیکھیے میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں جو انہوں نے مدح کے طور پہ کہا، دو مصروں میں تیسرا مصرع اندر کہاں ہوتا ہے وہ پڑھیے آپ، آنکھوں کے چراغوں میں اجالے نہ رہیں گے، کب آؤ گے جب دیکھنے والے نہ رہیں گے، آنکھوں کے چراغوں میں اجالے نہ رہیں گے،
آنکھوں کے چراغوں میں اجالے نہ رہیں گے، کب آؤ گے جب دیکھنے والے نہ رہیں گے، کب آؤ گے جب دیکھنے والے نہ رہیں گے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں کرشن بہاری نور کا۔ اب یہ دیکھیں امام زمانہ پہ عقیدہ رکھنے کی کیفیت، اور ظلمت ہے، اندھیری رات ہے، ظلم ہے، جبر ہے، مگر ایک آنے والے کا یقین ہے جو اس اندھیری رات میں شمع کی لو کی طرح آسرا بنا ہوا ہے۔ شعر پیش کر رہا ہوں۔ کرشن بہاری نور نے کہا، اس تشنا لب کی نیند نہ ٹوٹے، دعا کرو۔ امام زمانہ کا عقیدہ دیکھیے، غیبت، اور اس پہ یہ شعر کرشن بہاری نور کا، اس تشنا لب کی نیند۔ میں ڈاکٹر نایاب کو ابھی بعد میں بلاؤں گا، مگر یہ چونکہ ریسرچ کی ہے، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، اس وجہ سے میں اس تمہید میں اس ماحول کی شاعری کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ شعر کہتے ہیں کہ اس تشنا لب کی نیند نہ ٹوٹے، دعا کرو جس تشنا لب کو خواب میں دریا دکھائی دے۔ اس تشنا لب کی نیند نہ ٹوٹے، دعا کرو جس تشنا لب کو خواب میں دریا دکھائی دے۔ امام زمانہ کا عقیدہ دیکھیے یہاں پہ، اس تشنا لب کی نیند نہ ٹوٹے، دعا کرو جس تشنا لب کو خواب میں دریا دکھائی دے۔ قیامت بعد میں آئے گی، پہلے اس کو آنا۔ ایک شعر میں پیش کر رہا ہوں، اور کسی اور کا نہیں، پاس میں ہی ہمارے دانش صاحب مچھلی گاؤں کے ہیں، ان کا شعر۔ اگر بغیر قیامت وہ آ نہیں سکتے، اگر بغیر قیامت وہ آ نہیں سکتے تو کیا ہمیں قیامت اٹھا نہیں سکتے؟ بھائی میں نے قیامت کے اٹھنے کی بات کی تھی، آپ کے اٹھنے کی بات نہیں کی تھی، تو کیا ہمیں قیامت اٹھا نہیں؟ ایک شعر عریضے پہ، اب تھوڑا سا مدح کی بات ہے، فدوی نقوی کا ایک شعر پیش کر رہا ہوں۔ میں نے آٹے میں لپیٹا ہے عریضہ اس لیے، میں نے آٹے میں لپیٹا ہے عریضہ اس لیے، اس عمل سے میرے گھر کا رزق بڑھتا جائے گا۔ میں نے آٹے میں لپیٹا ہے عریضہ اس لیے، اس عمل سے۔ اور ایک، چونکہ اب سرکار کی صدارت سے ہم قریب ہونے جا رہے ہیں، مولانا تحسین چھولسی، آج وہاں محفل تھی اور وہ کینسل ہو گئی، تو بہت سارے شعراء ادھر ادھر بہت پریشان ہیں، تو وہ حالات کی وجہ سے چھولس کی محفل نہیں ہوئی۔ تو اب میں پیش کر رہا ہوں ایک شعر مولانا تحسین چھولسی کا۔ وہ کہتے ہیں، مٹ جائے زمانے سے گناہوں کا تصور۔ دیکھیے، خدائے زمانہ سے امام زمانہ تک کا شعر ہے۔ مٹ جائے زمانے سے گناہوں کا تصور، گر اس کا یقین ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ مٹ جائے زمانے سے گناہوں کا تصور، گر اس کا یقین ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے۔ آئیے حضرات، شاعری دو شاعری بڑی ہوتی ہے، ایک وہ جو سائنٹیفک اپروچ رکھے، ایک وہ جو پیغام بن جائے۔ اگر شاعری میں پیغام بننے کی صلاحیت ہے تو وہ بہت بڑی شاعری ہے۔ علامہ اقبال اس لیے بڑے شاعر ہیں کہ ان کے ہر شعر میں ایک پیغام ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں ڈاکٹر نایاب بلیاوی جو الہ آباد کی سرزمین پہ رہ رہے ہیں، ان کی شاعری اس لیے بڑی ہے کہ ان کے ہر شعر میں یا سائنس ہوتی ہے یا پیغام ہوتا ہے، اور دونوں کام، سائنس بھی مستقبل طے کرتی ہے ماضی کے حوالے سے، اور شاعر بھی مستقبل کی باتیں کرتا ہے۔ شاعر وہ ہے جو مستقبل کی باتیں کرتا ہے۔ میں بتاؤں آپ کو، اقبال کا ایک شعر سناتا ہوں جو اپنے زمانے سے مستقبل کی باتیں کر رہے ہیں اور ظہور امام زمانہ تک کی کیفیت کو نظم کر رہے ہیں۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے مسلسل صدائے کن فیکون۔ اقبال کا ایک شعر۔ میر انیس کے زمانے میں کیمرہ نہیں آیا تھا، بس ایک تصویر ان کی، وہ بھی حیدرآباد میں ریاست میں ہے، اس وقت بہت بڑا والا، اتنا بڑا کیمرہ ہوتا تھا، اس میں یوں کر کے فوٹو اندر ہاتھ ڈال کے فوٹو کھینچا جاتا تھا، اور اس کے بعد اس کو کیسے کیسے فوٹو، تب وہ ایک، ورنہ میر انیس کے زمانے میں تصویر بنائی جاتی تھی، کھینچی نہیں جاتی تھی، مگر میر انیس نے اس وقت تصویر کھینچ کے بتا دیا تھا کہ چاہے میرے 100 سال کے بعد مگر تصویر کھینچی جائے گی، کیمرہ آئے گا۔ اور شعر کہا تھا کہ شبیہ امام زمان کھینچتے ہیں، تصور میں تصویر جہاں کھینچتے ہیں۔ تو شاعر وہ ہوتا ہے جو اپنی عمر سے آگے کی بات کو نظم کرتا ہے۔ ہاں پیش کر رہا ہوں، ہلال نقوی کا ایک مطلع ہے، ہم نے رکھا تھا سبیلوں پہ تو سادہ پانی، ہم نے رکھا تھا
سبیلوں پہ تو سادہ پانی، نظر بے شیر ہوا ہو گیا میٹھا پانی۔ ہم نے رکھا تھا سبیلوں پہ تو سادہ پانی، نظر بے شیر ہوا ہو گیا میٹھا پانی، ہو گیا نظر بے شیر ہوا ہو گیا میٹھا پانی۔ اور ایک شعر میں پیش کرتا ہوں انور ظہیر انور صاحب کا، کہ ایک دریا کو علمدار نے ماری ٹھوکر، ایک دریا کو علمدار نے ماری ٹھوکر، کسی دریا کا ابھی تک نہیں ٹھہرا پانی۔ ایک دریا کو علمدار نے ماری ٹھوکر، کسی دریا کا ابھی تک نہیں ٹھہرا پانی۔ ایک شعر خادم شبیر کا روضہ عباس کا ہے، چشمہ اعجاز وفا، یہ جگہ وہ ہے جہاں بھرتا ہے دریا پانی، یہ جگہ وہ ہے جہاں بھرتا ہے دریا پانی۔ ایک شعر نیر سرسوی کا، کون کر سکتا ہے تشریح وفائے عباس، کون کر سکتا ہے تشریح وفائے عباس، ہاتھ کٹوا دیے وہ جن سے چھوا تھا پانی، ہاتھ کٹوا دیے وہ جن سے چھوا تھا پانی۔ میں ایک رباعی پیش کر دے رہا ہوں کہ جلووں کی ردا نور کی چادر زہرا، جلووں کی ردا نور کی چادر زہرا، معراج ہے منظر پس منظر زہرا، ایک وقت میں 40 جگہ تھے حیدر، موجود ہیں ہر فرش عزا پر زہرا، موجود ہیں ہر فرش عزا پر زہرا۔ ایک قطع امام زمانہ کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ صدا مسلوب ہوتی جا رہی ہے، صدا مسلوب ہوتی جا رہی ہے، دعا معیوب ہوتی جا رہی ہے، تمہارے ہجر میں زہرا کے یوسف نظر یعقوب ہوتی جا رہی ہے، تمہارے ہجر میں زہرا کے یوسف نظر یعقوب ہوتی جا رہی ہے۔ ایک قطع اور، شکل و صورت میں مصطفیٰ کی طرح اور شجاعت میں مرتضیٰ کی طرح، ہو نہ جائے نصیریوں کو خبر تم تو غائب بھی ہو خدا کی طرح، ہو نہ جائے نصیریوں کو خبر۔ اب یہ 4-5 شعر ذرا سے زیادہ تو نہیں، میں آج کی طرح کے بھی بھائی حکم ہے مبارک کا کنوینر ہیں تو میں پڑھ دے رہا ہوں۔ بھائی میری بے خواب آنکھوں نے عجب ایک خواب دیکھا ہے، میری بے خواب آنکھوں نے عجب ایک خواب۔ مصلی تک سب گئے ہیں مگر حدیث رسول کے مطابق کہ مولا علی اور کعبہ ایک ہیں اور ہر امام جو ہے وہ علی ہیں۔ مطلب پیش کر رہا ہوں، میری بے خواب آنکھوں نے، مبارک مطلب آپ کی نظر کرتا ہوں، میری بے خواب آنکھوں نے عجب ایک خواب دیکھا ہے کہ موجوں پر مصلی ہے، مصلی پر ہی کعبہ ہے۔ میری بے خواب آنکھوں نے عجب ایک خواب دیکھا ہے، میری بے خواب آنکھوں نے عجب ایک خواب دیکھا ہے کہ موجوں پر مصلی اور مصلی پر ہی کعبہ ہے، کہ موجوں پر مصلی اور مصلی پر ہی کعبہ ہے۔ قلم شانوں نے یہ فرہنگ عاشورہ میں لکھا ہے، قلم شانوں نے یہ فرہنگ عاشورہ میں لکھا ہے، یہ دریا آج سے ہے پیاس اور یہ پیاس دریا ہے۔ قلم شانوں نے یہ فرہنگ عاشورہ میں لکھا ہے، قلم شانوں نے یہ فرہنگ عاشورہ میں لکھا ہے، یہ دریا آج سے ہے پیاس اور یہ پیاس دریا ہے، اسی باعث تو باقی ہے شگاف خانہ کعبہ، اسی باعث تو باقی ہے شگاف خانہ کعبہ، وہیں سے آخری آئے جہاں سے پہلا آیا ہے، اسی باعث تو ہے باقی۔ اچھا اب یہ ایک شعر ہم نے خود کہا کہ شعراء سے کہ حضرت علی اکبر کا یہ سال ہے تو 1400 سالہ ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ نواسے کو نبی نے پالا لیکن شکل اکبر میں، نواسے کو نبی نے پالا، بھائی رسول نے امام حسین کو پالا، نواسے نے نبی کو پالا، نواسے کو نبی نے پالا لیکن شکل اکبر میں، حسین ابن علی نے بچپنا نانا کا پالا ہے، نواسے کو نبی نے پالا لیکن شکل اکبر میں، نواسے کو نبی نے پالا لیکن شکل اکبر میں،
حسین ابن علی نے بچپنا نانا کا پالا ہے، جو تیغ مالک اشتر سے بچ نکلے تھے رقہ میں، جو تیغ مالک اشتر سے بچ نکلے تھے رقہ میں، انہیں عباس کے روب نظر نے مار ڈالا ہے۔ جو تیغ مالک اشتر سے بچ نکلے تھے رقہ میں، انہیں عباس کے روب نظر نے مار ڈالا ہے۔ میں وہ دیوانہ ہوں جس نے تمہارے ہجر میں مولا، میں وہ دیوانہ ہوں جس نے تمہارے ہجر میں مولا، پڑھا کم ہے لکھا کم ہے مگر سوچا زیادہ ہے، پڑھا کم ہے لکھا کم ہے مگر سوچا زیادہ ہے، تم ہی اپنے قلم سے آ کے اس پر دستخط کر دو، تم ہی اپنے قلم سے آ کے اس پر دستخط کر دو، میرے دل کے عریضے کا ورق سادہ تھا سادہ ہے، تم ہی اپنے قلم سے آ کے اس پہ دستخط کر دو، میرے دل کے عریضے کا ورق سادہ تھا سادہ ہے، محمد نے شریعت اپنی لاوارث نہیں چھوڑی، محمد نے شریعت اپنی لاوارث نہیں چھوڑی، چمن پر دین و ایمان کے امام دی کا پہرا ہے، محمد نے شریعت اپنی لاوارث نہیں چھوڑی، محمد نے شریعت اپنی لاوارث نہیں چھوڑی۔ حضرات، محمد نے شریعت اپنی لاوارث نہیں چھوڑی، محمد نے شریعت اپنی لاوارث نہیں چھوڑی، چمن پر دین و ایمان کے امام دی کا پہرا ہے، محمد نے شریعت اپنی لاوارث نہیں چھوڑی، محمد نے شریعت اپنی لاوارث نہیں چھوڑی، چمن پر دین و ایمان کے امام دی کا پہرا ہے۔ اور سرکار یہ ظہیر الملت کی موجودگی میں میری ایک کوشش یہ ہے کہ میں نے 17 بحروں میں منقبتیں لکھی، اور ان بحروں کا نام لکھ کے اس کو مولا کے ناموں پہ، یہ جو مفاعل یہ سب ہے نا، اس کو مولا کے نام پہ میں نے کیا ہے۔ تو یہ بحر جو ہے وہ بحر رجز ہے، اس میں 4 بار مفاعل کہیے تو وزن بنتا ہے، تو ہم مفاعل والی شاعری کب تک کرتے رہیں گے بحر میں؟ میں مقطع کہتا ہوں، علیم مولا علیم مولا علیم مولا علیم مولا، یہ اس بحر کا وزن ہے، علیم مولا علیم مولا علیم مولا علیم مولا، یہی میرا رجز نیر، یہی میرا وظیفہ ہے، بحر رجز ہے یہ، علیم مولا علیم مولا علیم مولا علیم مولا، یہی میرا رجز نیر، یہی میرا وظیفہ ہے، میری بے خواب آنکھوں نے عجب خواب دیکھا ہے کہ موجوں پر مسلح ہے، مسلح پر ہی کعبہ ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ظہیر الملت کی موجودگی میں، ان کی صدارت میں، ان کے مصرے پہ بہت کامیاب جشن ہوا، مبارک کو بہت مبارک کہ آپ نے بہت ہی کامیاب فہرست منتخب کی، اور یہ جو 67واں دور تھا وہ مکمل ہوا۔ لیکن کیا کیا جائے، جب بھی دیکھا اسے انداز دیگر دیکھا ہے، جب بھی دیکھا تجھے انداز دیگر دیکھا ہے، مرحلہ طے نہ ہوا تیری شناسائی کا۔ امام زمانہ پہ کیا بات ہوگی، ابھی تو مولا علی کے ہی فضائل جو ہیں وہ ابھی لوگ ختم نہیں کر پائے ہیں اور نہ ہو پائیں گے، تو امام زمانہ کے لیے محفلیں ہوتی رہیں گی، 67 سال سے محفل ہو رہی ہے، لیکن ہمیں اس کے جو فلسفہ ظہور ہے، فلسفہ غیبت ہے، اس پہ گفتگو کرتے رہیں گے ہمیشہ۔